حسین ستارہ ابو ہریرہ، نبی کا پیارا ابو ہریرہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما. آمين رب العالمين. تمام تعریفیں بزرگی بڑائی کبریائی اس رب غالب مولا کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنہار مدبر مشکل کشا حاجت روا، جس کی ذات میں کوئی شکوہ نہیں، جس کی دانش میں کوئی شکایت نہیں، میں خطا سے لا رہی ہے. درود و سلام محنت وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب تاج و معراج و براق صلی اللہ علیہ وسلم. سلام اس پر کے جس کے سنگ پاروں نے گواہی دی، سلام اس پر کے جس کے چاند تاروں نے گواہی دی. درود اس پر کے جس کی زندگی رحمت ہی رحمت ہے، درود اس پر کے جس کا تذکرہ عینی عبادت ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں اور پس پردہ سننے والی اسلام کی معزز و معتبر خواتین، یہ اللہ کا بے پناہ فضل اور کرم احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے امت محمدیہ میں پیدا فرمایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے توحید پر قائم رہنے والا بنایا. اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن اور حدیث پر چل کر اپنی جنت حاصل کرنے والا بنایا. بزرگوں اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کے جمعے کا جو عنوان ہم نے منتخب کیا ہے، جس طرح سے ہم تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ امت کا بھلا ہو، امت کو فائدہ ہو، امت ایک راہ پر گامزن ہو جائے اور تمام خرافات، بدعات، شرکیات، حرکات، کلمات سے بچ کر توحید کی طرف آ جائے اور جس جنت کو اللہ نے توحید پرستوں کے لیے سجایا ہے وہ جنت کو حاصل کرنے کی تک وہ محنت اور کوشش کریں. چنانچہ آئے دن نیوز چینلوں پر جو لوکل کے ہیں یا فیس بک پر یا سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے بہت ساری باتیں مسلمانوں تک، انسانوں تک، لوگوں تک، علاقوں تک، شہر تک پہنچائی جاتی ہیں. وہ یہ کہ فلاں جادوگر نے ایسا کر دیا، فلاں نے فلاں کو ایسا بنا دیا، فلاں نے فلاں کے خلاف میں ایسا کر دیا. ہر وہ قسم کی باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے عزیزان محترم، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ بننی چاہیے تھی، ہونی چاہیے تھی کہ جس طرح سے ہمارے ممبروں سے توحید اور رسالت اور آخرت پر خطبے ہوتے ہیں، شرک کی مخالفت میں خطبے ہوتے ہیں، سیرت صحابہ میں خطبے ہوتے ہیں، سیرت رسول پر خطبے ہوتے ہیں، قرآن کی عظمت پر خطبے ہوتے ہیں، ہر وہ شے ممبر سے بیان کی جاتی ہے جمعے کے دن. لیکن آپ نے اور میں نے بہت کم سنا ہوگا کہ جادوگروں کے خلاف میں بولا گیا ہو، یا تعویذ اور گنڈے پلیتوں کی شرعی حیثیت کیا ہے بتایا گیا ہو، یا انسان کو روحانی جب بیماری لاحق ہوتی ہے تو اس کا علاج کا سسٹم اور طریقہ کیا
صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نقطہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے روحانی علاج کو ادا کر سکتے ہیں، ورنہ آج تو گلی گلی نکڑ نکڑ محلے محلے پیر اور مرشد کا نام رکھ کر لوگوں کو جھوٹے پیالے پلا کر ایسی باتوں کی طرف لوگوں کو لے جایا جا رہا ہے جس کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبوت کو چھان کر دیکھ لینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کے ہاتھ پر گاتا جو ہے گنڈا باندھا تھا، یا کس صحابی کے گلے میں تعویذ کو دیکھ کر میرے نبی کے دل میں کیا ہلچل ہوئی تھی، کیا اللہ وحدہ لا شریک لہ نے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لبید بن عاصم یہودی جادوگر نے جب متاثر کیا، جن چیزوں کا استعمال کر کے کیا، کس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی، اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے جو پیغام دل نشین امت تک بھیجا تھا، جس کو رقیۃ الشریعہ کہا جاتا ہے، جو قرآن حدیث کی آیتوں کے قرآن کی آیتوں کے اور حدیث مبارکہ کی دعاؤں کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اب ان چیزوں کو ماننے کے لیے نہ ماننے کے لیے ایک تیسرا طبقہ آ گیا ہے جن کو منکرین حدیث کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جادو کیسے ہے ہمیں بتایا جائے، وہ کہتے ہیں کہ علم غیب کیسے بتایا جائے، وہ کہتے ہیں کہ عذاب قبر کیسا ہوگا بتایا جائے، وہ کہتے ہیں کہ میدان حشر میں یہ ساری باتیں کیسے ہوگی بتایا جائے۔ مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم، آج کی اس نشست میں اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ قرآنی علاج اور سبل علم انشاءاللہ العزیز اس پر ہماری پوری کی پوری گفتگو رہے گی۔ جو احباب یہاں بیٹھے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا، جو خواتین یہاں موجود ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ توجہ کے ساتھ ان باتوں پر سنیں، اور سننے کے ساتھ ساتھ عزیزان محترم ان جادوگروں کا، ان بڑے جادوگروں کا جو مسلمانوں کے بھگوانوں کی تصویروں کو سامنے رکھ کر اس کی پوجا اور کاٹ کر کے اس کی شرکاہ کو جو ہم چومتے ہوئے مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر مسلمان ان کے چنگل میں پھنستے ہیں اور پوری زندگی ان کی چلے جاتی ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا 2 نمبر کا جادوگر ہوتا ہے جو تعویذ بناتا ہے، جو گنڈے بناتا ہے، جو جلانے کے لیے کہتا ہے، جو کھول کر پینے کے لیے کہتا ہے، جو گلے میں لٹکانے کے لیے کہتا ہے، جو ڈنڈ پر باندھنے کے لیے کہتا ہے، جو کمر کو لگانے کے لیے کہتا ہے۔ آؤ آج ان باتوں کے بارے میں بھی ہم اشارہ کریں گے۔ جو دیندار بنے پھرتے ہیں، جو دیندار بنے ہوئے ہیں، جو دینداری کا چولا اوڑے ہوئے ہیں، جو اپنے آپ کو دیندار کہلاتے ہیں، جن کو لوگ مفسر قرآن بھی کہتے ہیں، ان باتوں کو ذرا پڑھنے کی جرات بھی کرو دوستو۔ ایمان اور عقیدے سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے جب میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم متاثر ہوئے تو اللہ رب العزت نے جبرائیل سے کہا، جبرائیل جا، نبی کی سیرت سارے انسانوں کے لیے نمونہ ہے، اس معاملے میں بھی نمونہ ہے۔ صرف یہ نمونہ نہیں کہ تجارت کی جائے، عبادت کی جائے، پڑوسی سے اچھے حقوق ادا کیے جائے، مالا کی بات کی جائے، لینا اور دینا برابر رکھا جائے، اللہ پر ایمان رکھا جائے، یہی نہیں، اے جبرائیل جا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پیغام دل نشین سنا۔ وہ پڑھنے کے بعد امت میں خرافات ختم ہوں گے، امت میں بدعات ختم ہوگی، امت میں جھگڑا ختم ہوگا، توحید کا معیار قائم ہوگا، رب کی طرف لوگ لپک کر کے آئیں گے، مصیبت اور پریشانی میں اپنے رب کو پکاریں گے۔ نہ کہ اس وقت کے حالات بھی جو تھے، یہودیوں کا بہت بڑا جادوگر تھا لبید بن عاصم، صحیح بخاری اور مسلم کے اندر بڑا لمبا واقعہ آیا ہے اس معاملے میں کہ کیا چیزوں کو میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کو استعمال کیا گیا اور ایک کھجور کے پیٹ میں رکھ کر اسے ایک نالے میں رکھ دیا گیا، اور جو جادوگری کا جو بھی علم تھا، جو پڑھنا ہوتا تھا، جو طریقہ ہوتا تھا، اس کے ذریعے سے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ انسانیت کے نمبردار تھے اور پہلے انسان تھے پھر بعد میں نبی اور رسول تھے، اب اس نے جو بھی کیا اس کی وجہ سے میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوئی۔ جب تکلیف حد سے بڑھنے لگی، آپ پریشان ہونے لگے، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے
دو سورتوں کا نزول کیا آسمان سے، آسمانی دنیا سے، جس سے یہ امت، عورت اور مرد، ہم عقیدوں کے معاملے میں جھگڑا لوں، ہم جماعتوں کے معاملے میں جھگڑا لوں، اسی نبی کا نام لے کر جھگڑا، اسی نبی کا نام لے کر تفرقہ۔ ارے اس نبی کی زندگی کو اپنی اپنانے کی جرات تو کرو دوستو، اس نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں نمونہ بنانے کی جستجو کرو دوستو۔ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے دو سورتوں کا نزول کیا، ایک سورۃ الفلق، ایک سورۃ الناس۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سورتوں کے بارے میں فرمایا کہ فجر کی نماز کے بعد تین مرتبہ سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس جو پڑھ لیتا ہے، شام تک اس کی حفاظت اللہ جادوگروں سے بھی کر لیتا ہے، جنات سے بھی کر لیتا ہے، وسوسوں سے بھی کر لیتا ہے، خرافات سے بھی کر لیتا ہے، ہر شے سے اس کی بچانے کی ذمہ داری رب کے ذمن میں آ جاتی ہے۔ لیکن کہاں ہے عزیزان محترم، اٹھے فجر کو تو پڑھنے کی ضرورت ہوگی نا، اٹھے فجر کو تو پڑھنے کی اہمیت معلوم ہوگی نا۔ یہ امت تو فجر میں سونے کے عادی بن گئی ہے، اس کو نیند اتنی پیاری ہو گئی ہے کہ شیطان کو ساتھی بنانا چاہتا ہے، اپنے رب کی بغاوت میں آ کر کے، اپنے رب سے بغاوت کر کے، پھر جب سورج اوپر آ جاتا ہے، سورج تیز ہو جاتا ہے، اپنی پریشانیاں اس رب کے سامنے رکھتا ہے جو فجر میں بھی تھا وہ رب۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورۃ الفلق کا نزول کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو اختیار کیا، جبرائیل نے املا کروا دیا، اللہ کے نبی نے یاد کر لیا، اور پھر وہ کون سی شخصیت کی بات ہو رہی ہے؟ رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، مالک حوض کوثر، اللہ اکبر، امام الانبیاء، شیخ سعدی نے کہا تھا اس نبی کے بارے میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار لکھتے بیٹھے، اور جب نبی کا تصور آیا تو آپ نبی کی محبت میں شعر لکھ کر کے کہا، بعد از خدا بزرگ تم، اللہ اکبر، اور پھر کس نبی کا امتی ہے تم؟ اہمیت نہیں ہے تمہارے پاس، نہ نبی کی ہے، نہ اللہ کی ہے، نہ قرآن کی ہے، نہ ماں باپ کی ہے، نہ اسلام کی ہے، نہ ایمان کی ہے، بس غیر مسلموں کی طرف، کافروں کی طرف آپ نے جسم کو دنیا کے لیے ڈھال کر دیے ہو۔ کوئی کام نہیں مسلمانوں کو 24 گھنٹے میں بس مال کمانا ہے، دھوکہ دینا ہے، جھوٹ بولنا ہے، ادھر کرنا ہے، ادھر کرنا ہے، بس جمعے کے دن آیا تو اچھے اچھے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے مسجد میں آ کے بیٹھا، نماز پڑھنا ہے، گھر کو چلے آنا، اسلام سمجھ گئے۔ ارے وہ نبی بعد از خدا بزرگ تو ہی بس قصہ مختصر۔ اللہ اکبر، اللہ کے بعد اس برے عرض پر کوئی شخصیت، کوئی ذات گرامی اللہ کے بعد اگر کوئی ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آؤ اسی نبی کے تائید میں اللہ نے سورۃ فلق کا نزول کیا، کبھی پڑھا بھی کرو، کبھی سمجھا بھی کرو، اپنے اوپر لازم بھی کرو، کب تک یہ سوتے سوتے روپیوں اور زمین اور جائیداد اور کمائی کی فکر کر کے سو گے، نیند میں سے جب اٹھو گے وہ ہائے رات کو دینے کا وعدہ کیا تھا، جلدی نکل جائے گا، 9 بجے کا ٹائم تھا، ابھی تو ناشتہ تیار نہیں ہوا، پہنچنا ہے، یہ فکر کب تک کرے گا تم؟ رب سے بغاوت کر کے تم زندگی میں کبھی سرخرو نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سامنے مسائل موجود ہے، نوح علیہ السلام کی قوم اپنے رب سے بغاوت کی، اللہ نے پانی میں بہا دیا، غرق کر دیا، بیٹے بیوی کو بھی کر دیا بغاوت کرنے والوں کو۔ فرعون اللہ سے بغاوت کرنے والا تھا، اللہ نے پانی میں غرق کر کے یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے بغاوت کرنے والوں کو ہم زمین پر برداشت نہیں کرتے۔ نمرود کو لنگڑے مچھر نے آ کر کے کاٹا اور دماغ سترول جو خراب کر دیا اس کا۔ تو غرض کے کام سے یہ ہے دیدار محترم، یہ تمام باغی لوگوں کی لسٹ ہے یہ چیز، اور میرا اور آپ کا شمار بھی اسی میں ہے، جو 5 وقت کی نماز پڑھ لینا یہ تمہارے ایمان کو بچانے کا ذریعہ ہے، ورنہ اسلام نے جو کیٹیگریز بتائے ہیں اس کو کہاں تک ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر جب اپنے رب سے پناہ مانگی تو اللہ رب العزت نے سورہ فلق کا نزول کیا اور کہا، اللہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب
ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. کیا پہلی بات اللہ نے 5 آیتیں نازل کر کے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے مسلمانوں کے لیے راہ فراہم کر دی. جب کبھی حاسدین کے حسد میں آ جاؤ، جب کبھی جادوگر کے چنگل میں آ جاؤ، جب کبھی شیطانی شر میں آ جاؤ، یہ سورت کا استعمال کرو. اللہ رب العزت نے کہا کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے، فرما دیجئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اعوذ برب الفلق، جو صبح کے وقت کا رب ہے، جو رزق تقسیم کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے، شر سے بچانے والا ہے، صبح سے شام تک رزق دینے والا ہے، صبح سے شام تک سے صحت دینے والا ہے، صبح سے شام تک تمہاری حفاظت کرنے والا ہے. قل اعوذ برب الفلق، آ جاؤ اس رب کی طرف، پناہ میں آ جاؤ اس کی جو فلق صبح کے وقت کا رب ہے. من شر ما خلق، دنیا میں جتنے بھی شر ہے، دنیاوی ہو، آسمانی ہو، یا شیاطین ہو، یا جادوگروں کے ہو، اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں کے شر سے بچنے کے لیے. ومن شر غاسق اذا وقب، صبح کے رب کی پناہ میں تو آ گیا تھا اللہ، رات کا اندھیرا چھا جائے گا، پھر سے شر آئے گا، میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں. کیا پڑھا ہے کبھی یہ؟ اس کو سمجھا بھی ہے کبھی؟ کبھی تدبر کیا ہے؟ نہیں. 2 وقت کی روٹی کے لیے پریشانی جو رب دینے پر قادر ہے. اللہ ان کو بھی دے رہا ہے جو پتھروں کو پوج رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے جو آگ کو پوج رہے ہیں، اللہ ان کو بھی دے رہا ہے تو سرے سے خارج کرتے ہیں ناستک کہ نہیں میں کوئی رب اور اللہ کوئی بھی نہیں، یہ سب بیکار باتیں. نعوذ باللہ من ذالک یا باللہ، ہم خود اپنی مرضی سے پیدا ہوتے ہیں، خود اپنی مرضی سے مر جاتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ان کو بھی اللہ نے دے رہا ہے. پھر اس کے بعد 4 نمبر کی آیت میں اللہ رب العزت نے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. غور سے سننا جزائے محترم، ان کے منہ پر تماشا مارنا تمہاری ذمہ داری ہے. یہ صرف کہنے والے کی ذمہ داری نہیں، کہنے والا تو بھول بھول کر لا کر اچھی باتیں دے دیتا ہے، یہ سننے والے کیا کرتے ہیں وہ ہے اہم ترین بات. اللہ رب العزت نے کہا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ مجھے ان کے شر سے بچا جو دھاگوں پر ڈوریوں پر پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے ہیں اور گیٹھی مارتے ہیں. وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور اللہ ان حاسدین کے حسد سے بچا دو، حسد کرنے والے ہیں. اب ذرا غور کیجئے، یہاں تھوڑا تدبر کریے، غور فکر کیجئے. جو آپ کے بچوں کے گلوں میں تعویذیں، آپ کی بیوی کے گلے میں تعویذ، یا آپ جو ہے شر سے بچنے کے لیے تعویذ، یا آپ جو ہے نظر سے بچنے کے لیے پیر میں کالا دھاگا جو باندھتے ہیں، جو رکھتے ہیں آپ، اس پر کیا ہوتا ہے؟ کسی حسد کے پاس گئے، چھوٹا جادوگر ہے، حسد ہرگز نہیں ہو سکتا، وہ چھوٹا جادوگر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ کالا گورا ہونا، سفید تانا نہیں چلتا بابا. کیوں؟ اہل علم نے کالے رنگ اور کالے کپڑے اور کالے دھاگے کے تعلق سے بتایا کہ جن کو بہت زیادہ پسند ہے، جن کالے رنگ کو زیادہ پسند کرتا ہے، جن کالے دھاگے کو زیادہ پسند کرتا ہے، اسی لیے وہ پڑھ کے گانٹھ مارنے والا، وہ پیٹھی مارنے والا والی. آج کل تو والیاں بھی ہو گئی الحمدللہ، پہلے والے تھے اب والیاں بھی آ گئی. استغفر اللہ رب العالمین ولا قوت الا باللہ. اور کیا بولا اللہ تعالیٰ؟ کیا کہتا ہے میرا رب؟ بچنا چاہیے. یہ شر ہے کہا کہ کالے دھاگوں کے اوپر پیٹھیاں مارنا، اپنے گھروں میں ڈالنا، یہ شر ہے. اللہ نے ان کے شر سے بچانا چاہتا کہا. 3 مرتبہ شر کا لفظ آیا، 3 مرتبہ بچنے کا لفظ آیا. غرض کہنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، اور ذرا دیکھتے ہیں کہ سفر علم کیا ہے. یہ جو جادوگروں کا ٹولہ ہے نا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بہترین اور مایہ ناز فتویٰ ہے. لوگ کہتے ہیں ہم سے کہ آپ تو اماموں کو نہیں مانتے. ارے اماموں کو مانتے ہیں، اماموں سے مانتے نہیں. ولیوں کو مانتے ہیں، ولیوں سے مانتے نہیں. یہ ذہن میں بٹھا لیجیے اچھے طریقے سے. کیا کہا؟ یہ کہ جہاں جادوگر مل جائے اسے وہیں پر قتل کر دیا جائے. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے، میرا آپ کا نہیں. جن کو لوگ امام اعظم کے نام سے جانتے ہیں، ہمارے امام اعظم تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے الحمدللہ. جو بنایا ہے لوگوں نے امام اعظم کے نام سے، اس کے تعلق سے بات ہوتی ہے کہ جادوگر کا واجب القتل ہے. اب آؤ ذرا چھوٹے جادوگر کے بارے میں دیکھتے ہیں. اللہ نبی صلی اللہ علیہ
تو صحیح کہا 10 لوگ غور سے سن کے نہیں جانا آج کا خطبہ بڑا ہے میں یاد رکھوا 10 لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم دور سے آپ کی بات کو سنے اور ایمان قبول کرنے کے لیے آئے ہیں اللہ کے نبی نے بٹھایا 10 کے 10 صاحب لوگ بیٹھے ہیں اللہ کے نبی سے پوچھ رہے ہیں سوالات اللہ کے نبی جواب دے رہے ہیں ایک ایک بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے اللہ کے نبی کی بات پر پورے 10 کے 10 لوگوں نے بال اتفاق رائے ختم کر دیا اور ہر صحابی جو اس وقت بیٹھا ہوا تھا سامنے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا اور کہا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے ہم مسلمان ہو جائیں گے آپ کی بات سچ ہے یہاں ہے پوائنٹ کی بات اپنے گھر والوں کا جائزہ لو بچوں کا جائزہ لو دوستوں کا جائزہ لو ماں باپ کا جائزہ لو کہ ہمارے گھر میں یہ نحوست تو نہیں آ گئی اگر آ گئی تو باہر نکال کے پھینکنا ہے اسی لیے کہ اگر یہ نحوست رہ گئی مرنے کے بعد کیا ہوگا وہ بھی اللہ کے نبی نے بتا دیا 9 لوگوں کو اللہ کے نبی بلاتے گئے اور کلمہ پڑھا دیا اور کہا تو مسلمان ہوگا ایک آدمی بچا ہوا تھا اس کو اللہ کے نبی نے کہا کہ میں اسے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا کون کہہ رہا ہے وقت نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کا سر ہمیشہ اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے جس کے سر پر اللہ تعالیٰ جس کے دماغ اور دل پر اللہ جب دنیا میں غلطیاں ہوتی ہیں اچھائیاں ہوتی ہیں وہی کا نزول کرتا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں قدمی کے تعلق سے کہا اب میں اسے کلمہ نہیں پڑھاؤں گا 9 کے 9 لوگ پکار اٹھے اور کہنے لگے یا رسول اللہ حضور کو بتا دیجئے اس کا نقص کیا ہے بتا دیجئے اس کا ہمارا ساتھی ہے طرف سے آیا ہے ایمان قبول کرنے آیا ہے ہماری جو طرف ہے ہماری جو فکر ہے ہماری جو سوچ ہے وہی اس آدمی کی بھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عمدہ بات کہی اور کہا تم دیکھ نہیں رہے ہو اس کے گلے میں ڈنڈا لٹک رہا ہے اس کے گلے میں تعویذ لٹک رہی ہے بھلا جس کا یقین اللہ پر سے ہٹ کر اس تعویذ ڈنڈے اور پلیتے پر آ گیا ہو محمد اسے کیسے کلمہ پڑھا سکتا ہے اللہ اکبر پتہ چلا کہ بے ایمان کے گلے میں تعویذ ہوتی ہے بے ایمان کے گلے میں تالا ڈولا ہوتا ہے بے ایمان کے گلے میں گل پر اور کمر پر جو ہے تعویذ اور ڈنڈے ہوتے ہیں ایمان والا اسے برداشت نہیں کر سکتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ نکال دے گا تو کرنا پڑا ہوگا یہ کہا تو نہیں وہ جو صاحب تھے وہ صحابی تھے جو تڑپ گئے اور اپنے گلے سے ڈورے کو نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں اب تجھے کلمہ پڑھاتا ہوں پھر اسے بھی لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھاتا ہوں یہ ہے تعویذ اور ڈنڈے کی شرعی حیثیت کہ جس کے گلے میں ہوتا ہے آؤ ذرا وہ بھی دیکھتے ہیں اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگ کسی کاہن کے پاس جاتے ہیں کون کاہن بھائی آج کل تو بہت ہو گئی ہے آج کل تو مسئلہ ایسا ہو گیا ہے نعوذ باللہ کہ آپ اپنے گھر میں بیٹھے رہو آپ کا نام بھیج دو آپ کی اپنی جان کا بھیج دو آپ کے ابا کا نام بتا دو اور پھر دیکھنا 24 گھنٹے کے بعد ہم استخارہ کریں گے ارے بے وقوف انسانوں تمہارا استخارہ میں کیسے کر سکتا ہوں ارے ہوش میں آؤ مسلمانوں شاید تمہیں اتنی کھول کے کوئی بات نہیں بتاتا ہوگا آج ایک ہی دعوے باتوں پر تمہارا استخارہ تم کو کرنا پڑے گا دکانیں کھولے گا استخارہ کیا ہم استخارہ کریں گے 500 روپے ہمارے کھاتے میں ڈال دینا پھر دوسرے دن بولے گا تو جھوٹ بولے گا اور کہے گا کہ استخارہ میں نے دیکھا ہے بڑے دردناک حالات ہیں بڑے واہیات حالات ہیں میں نے سب کچھ جان لیا ہے اب بولو مولوی صاحب کیا کرنا ہے یہی کہ میں تمہیں آن لائن یا پھر میں نے تمہیں کسی سوشل میڈیا کے ذریعے سے یا کسی آنے جانے والے کے ذریعے سے کچھ تعویذیں بھیجوں گا اس کو کھولنا نہیں اسے دیکھنا نہیں پانی میں گھلا کے پینا جلا کے جو نہ دھواں لے لینا گلے میں باندھ لینا پتہ نہیں کہہ رہا چوما چٹی کر لینا بس اب یہ زمانہ نہ ایمان سے واقف نہ نبی کی سیرت سے واقف یہ عورت دیوانی نہ قرآن کی آیت سے واقف نہ اسلام کے احکامات سے واقف اس چور چٹے کی باتوں پر یقین کر لینا اور پھر کہنا کہ ٹھیک ہے کتنے پیسے ہوتے بھیجو 10,000 روپے ہو جاتے ہیں چل رہا ہے دور میں تم نہیں کرتے اس کی مخالفت ہمارے پاس آتے میں نے سوچا کہ بہت زیادہ ہو گیا کھول دو اس کا پوسٹ مارٹم سارے کا سارے ایک جمعے میں نہیں ہوگا تو آئندہ جمعہ پھر لیں گے انشاءاللہ ایک جمعہ نہیں ہوگا تو پھر جمعہ لیں گے
انشاءاللہ، لیکن ہر جمعہ لے کر کے آپ میں سہم سازی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ مختصر یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب کسی کاہن کے پاس کوئی عورت یا مرد جاتی ہے، کاہن کون؟ آپ گئے، آپ کی امی جان کا نام پوچھا، آپ کے ابا کا نام پوچھا، آپ کا نام پوچھا، یہ جادوگر ہے، جادوگر۔ چاہے اتنی بڑی داڑھی کیوں نہ ہو، سر پہ ٹوپی کیوں نہ ہو، جبہ گبہ پہنا ہوا کیوں نہ ہو، یہ جادوگری کی صفت ہے۔ یہ ماں کا نام پوچھنا، باپ کا نام پوچھنا، اسلام کے اندر کوئی نہیں نام یاد رکھتا، کوئی نام پوچھنے والا نہیں ہے۔ مختصر بات یہ ہے عزیزان محترم، اللہ کے نبی کہتے ہیں کسی کاہن کے پاس گیا اور پھر اس کی باتوں کو اس کے سامنے رکھا اور پھر کاہن پلٹ کر اس کا جواب دیا اور کہا کہ نہیں نہیں، ذرا گڑبڑ دکھ رہی ہے، تمہارے کو تمہاری دیورانی سوچ کرا رہی ہے، جاؤ تم شادی ہوئے جب سے ذرا بیٹا آ کے تمہارے فیور میں ہو گیا تو سانس کہیں نہ کہیں جا کے تمہارے خلاف کچھ کر رہی ہے۔ استغفر اللہ ربی۔ اب وہ بات اس کے سامنے آئی اور سامنے جب آئی تو اس نے ان باتوں کو یقین کر لیا اور کہا کہ حضرت بڑے پہنچے ہوئے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کیا بولے ہمارے قرآن کے اندر، دوزخ جہنم بڑی خطرناک جگہ ہے اور پہنچنے کی بڑی خطرناک جگہ ہے، تو یہ لوگ بھی پہنچے ہوئے ہیں، کہاں کے پہنچے ہوئے ہیں؟ جنت ملے بھی سکتے ہیں پورے کا، جہنم کے پہنچے ہوئے ہیں، حقیقی بات۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ بہت پہنچے ہوئے ہیں، کیا بتا دیے؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ شخص ان باتوں کو سننے کے بعد اپنے گھر کی طرف آیا، اپنے لوگوں میں آیا، دوست احباب میں آئی یا خاندان میں آئی، اپنے گھر میں آئی، آیا یا آئی، ان باتوں کی تصدیق نے سچا مانا، کہا ہمارے حضرت نے کیسے ہے کہ جو جا کے ایسا بیٹھتے کہاوت پوری بول دی، پوری باتوں میں بتا دیا انہوں نے، یہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، بہت اچھے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عورت کی، اس مرد کی 40 دن تک اللہ کوئی بھی عبادت قبول نہیں کرتا۔ جب لینا چاہے گھر والوں کا لینا، دوست احباب کا لینا، ماں باپ کا لینا، پڑوسیوں کا لینا، محلے کا لینا، خاندان کا لینا، یہ کہیں یہ چکر میں ہمارے خاندان والے پھنسے ہوئے تو نہیں ہے۔ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک خطرناک بات یہ بتا دی اور کہا جس کے گلے یا ہاتھ میں اس دور میں یہودی بنتے تھے، یہ جس کے ہاتھ اور گلے میں تعویذ یا گنڈا لگا ہوا ہو یا ہاتھ میں کسی منت کا کڑا بنا ہوا ہو، وہ شخص کا اگر انتقال ہو جاتا ہے، اللہ وحدہ لا شریک لہ اسے اس کے اوپر جہنم کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیتا ہے۔ آج ذرا غور کرو، جن کے گھر میں آیت الکرسی کے بڑے بڑے تمغے تو لگا لیے لیکن اہمیت نہیں معلوم، لا الہ الا اللہ کا اتنا بڑا تمغہ لگا لیا، اس کی وزن، اس کی اہمیت، اس کی خاصیت نہیں معلوم۔ نماز میں پڑھتا تو ہے قل هو اللہ احد، لیکن گلے میں تعویذ لٹکی ہوئی ہے، تیری نماز اس نہیں ہوتی۔ اگر تو سجدہ کتنا ہی لمبا کیوں نہ کر لے، تہجد کیوں نہ پڑھ لے، تیرے گلے میں اگر کسی پیر کا، کسی ولی کا، کسی جادوگر کا اگر کوئی تعویذ گنڈا لٹکا ہوا ہے، تیرا سجدہ بھی قبول نہیں، تیری نماز بھی قبول نہیں، تیری سورۃ فاتحہ بھی قبول نہیں، تیری دعا بھی قبول نہیں۔ یہ سفلی عملیات ہیں۔ اور ذرا سفلی عملیات کہاں سے ہیں؟ ہسپانیہ کی سرزمین ہے۔ اور سے سننا عزیزان محترم، آج لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ تعویذ ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونا، ان کے اعداد نکال کر ان کے لفظوں کو ہندسوں میں تبدیل کیا ہے، فرق اتنا ہی ہے۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں، اس کے بعد پھر اسلامی ذرا تھوڑا پوسٹ مارٹم کریں انشاءاللہ۔ غرض کرنے کا مقصد یہ عزیزان محترم کہ اسپانیہ کی سرزمین ہے، جادو اس حد بڑھ چکا تھا کہ بچہ جادوگری کے اندر آ گیا۔ کچھ بھی چیز اگر ہونا ہے تو زمین پر ٹکھے مارے ڈبے بنا دیا، وہ ہندسوں کا آنکڑا نکالا، اس کا پھر مائنس اور پلس کر دیا اور لوگوں کو بتا دیتا تھا کہ یہ بات ہے وہاں تک۔ یہ اسپانیہ کی سرزمین پر غیر علم رکھنے والے اور غیر جو ہے نا مسلم لوگوں کے کام تھے، جو جادوگر ہوا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ جب وہاں کے حالات بگڑے اور آپ میں سے واضح ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے کہا جبرائیل جا
وہ سرزمین جہاں پر یہ کھیل کھیلا جا رہا ہے، جائزہ لے۔ جبرائیل علیہ السلام کو سلام سرزمین بنائے اور ایک معصوم سا بچہ زمین پر بیٹھ کر مٹی میں کھیل رہا ہے۔ اس بچے سے آ کر کہتے ہیں جبرائیل علیہ السلام کے بیٹا یہ بتا دے میں جبرائیل سے ملنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل اس وقت آسمان میں ہے، زمین پر ہے، بتا دے جادوگری کیا ہوتی ہے دوستو، یہ آنکڑے بنانا کیا ہوتا ہے اس واقعے میں ملتا ہے۔ اب جب اس لڑکے نے زمین کو صاف کیا اور پھر زمین پر ڈبے بنائے، آنکڑے ڈالے، دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر جبرائیل علیہ السلام سے کہتا ہے میں نے جبرائیل کو آسمان میں دیکھا نہیں پایا، زمین میں دیکھا نہیں پایا، ہونا تو تو یا تو پھر میں۔ اللہ اکبر، یہ ہے جادوگری کے کارستانیاں عزیزان محترم۔ اور ظالموں عزیزوں، آج چھوٹے چھوٹے چپسوں کے اوپر میں زعفران سے لکھنے والا ہوں، میں مشک کے عطر سے لکھنے والا ہوں۔ ارے تم کسی بھی چیز سے لکھ لے ظالم انسان، نبی کی شریعت میں جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے تیرے منہ پہ مار دی جائے گی۔ نبی کی شریعت کے جس کی اہمیت نہیں ہے جس کے اندر، وہ تجھے جہنم کے گڑے تک لے جا کر چھوڑ دے گی۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے یہ بچے تعویذوں سے، یہ بچے کنڈوں سے۔ اب سوال ہے کہ بھئی ہندسوں میں کیسے تقسیم کیا جائے، کیوں تقسیم کیا جائے، اس کا کوئی وجود اسلام میں نہیں ہے۔ جادوگر میں مل سکتا ہے آپ کو لیکن اسلام میں نہیں مل سکتا۔ آؤ ذرا دیکھتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ نے سورہ اعراف آیت نمبر 54 میں اللہ نے ایک جملہ کہا ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش۔ پڑھائی نہیں پڑھتے تم نا، پریشانی تو یہ بات کی ہے ہم بار آپ سے کہنے ہیں روز توڑا توڑا کر کے قرآن کو ترجمے سے پڑھو۔ فرصت جس کے پاس ہے، مجھے دکان جانا ہے، مجھے نوکری جانا ہے، مجھے بچے کو پڑھانا ہے، بچے کو کالج میں جانا ہے، مجھے لا کرانا ہے، مجھے فلانا بنانا ہے، مجھے IAS بنانا ہے۔ ارے استغفر اللہ ربی، یہ لعنتی ڈگریوں کے پیچھے پڑھ کے توڑنے رب کے باغی بن رہے، یاد رکھو اس بات کو۔ غور کرنے کی بات ہے ظالم محترم، اللہ نے کہا بے شک اللہ رب العزت نے اس زمین کو بنایا، اس آسمان کو بنایا 6 دنوں میں، فی ستہ، 6 کہا جاتا ہے۔ زمین اور آسمان کتنے ہیں؟ تو اللہ رب العزت نے کہا سبق السماوات والارض، 7 آسمان ہیں اور 7 زمینیں ہیں۔ 7 نہیں لکھا ہے، 7 میں ملتا ہے کیا قرآن میں 7 دیکھا ہے کہیں؟ نہیں ہے تو آج کے بعد چیک کر لیتے یا نہ پورے کہیں پر بھی آپ کو ہنسوں کا لفظ نہیں ملے گا۔ یہ ظالم کیسے کہہ رہا ہے کہ ظالم یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ ہم قرآن کی بے حرمتی نہیں ہونا اور پھر ہم اس کے ہنسے بناتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی، اور اختیار کیا ہے۔ یہ ذمہ داری تمہاری بھی ہے پوچھنے کی، ہماری بھی ہے پوچھنے کی، بڑے بڑے علماء کی ذمہ داری ہے پوچھنے کی، جو شریعت پر مکمل اپنے پکڑ رکھتے ہیں، توحید پر پکڑ رکھتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے ہر وقت سوال کریں ان ظالموں سے کس نے اختیار دیا۔ اب ذرا غور کرو، ٹھنڈے جیسے دل میں جواب دے لینا یا تو پھر نماز کے بعد اس سے جواب دے کے جانا۔ یہ کیا ایک آدمی قرآن کو پاخانے میں لے جا سکتا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ کیا ایک حدیث کو پاخانے میں لے جا سکتا ہے؟ کہیں گے نہیں۔ ارے پوری قرآن نے آدھی لے کے جائیں گے تب بھی وہ نہیں، تو یہ آدھی لے پاؤں لے کے جائیں گے تب بھی ایمان والا بنا نہیں، یہ حرمت قرآن کے گھرے میں تو میرا عذاب آئے گا، اور آج عمر پر عذاب جو ہے لے کے جاؤ۔ اس کے بعد اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں نہیں بھائی پورے قرآن نہ کو، صرف الحمدللہ رب العالمین لکھا ہوا ہوگا میں پاخانے میں لے جانا چاہتا ہوں، کیا اجازت ہوگی اس کو؟ نہیں، کوئی نہیں لے سکتا۔ اب تو یہ یقین دلا رہا ہے مسلمانوں کو، یقین دلا رہا ہے اپنے جھوٹے مریضوں کو، اور جھوٹ پر تو بھی مبنی کہ قرآن کو ہم محفوظ کرنے کے لیے ہندسوں میں تبدیل کیا ہے۔ وہ ہندسے بھی تو قرآن کا حصہ بنے، اب اسے تو لے کر کے کہاں جا رہا ہے؟ دن بھر میں بیت الخلا 25 وقت کھڑے رہ کے پیشاب کر دیتا، طہارت لے لیتا، پھر بھی گلے میں تیرے لا الہ الا اللہ، اللہ لا الہ الا اللہ الحی القیوم، یا جبرائیل یا اسرافیل یا میکائیل، تیرے تعویذ پہ لکھا ہوا ہے، ان فرشتوں کے ناموں کو لے کر اپنے گلے میں لٹکا کر پہنانے کو جا رہا ہے، اور بات الگ نہیں ہوگی، نفسانی خواہشات کی بات ہے۔ بیوی سے مل رہا ہے بھی تو قرآن کی آیت تیرے گلے میں پڑی ہوئی ہے،
تو ناپاک ہو گیا، تب بھی تیرے گلے کے اندر پڑی ہوئی ہے۔ یہ اسلامی علم نہیں ہے عزیزان محترم، یہ اسلامی علم نہیں ہے، نہ شریعت کا علم ہے نہ قرآنی علم ہے، یہ شیطانی علم ہے، شیطان کا علم ہے یہ۔ آؤ سچے راستے کی طرف، آؤ اس راستے کی طرف جو میرے اولاد نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، آؤ ان آیات کی طرف جو اللہ نے قرآن میں نافذ کی ہے، آؤ ان دعاؤں کی طرف جو میرے اولاد نے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ اور کرو کتنا بہتر بنایا جاتا ہے مسلمانوں کو پتا ہے۔ ایک صحابہ ہے ہمارے پاس اور کہنے لگے کہ میں فلاں حضرت کے پاس گیا تھا، کرم نامہ میں کبھی اللہ کے واسطے باتیں بھی نہ کروں، کسی کی عزت کا سوال ہے، چل رہی ہے دکان چلان دو، جہنم میں ایسے ملیں گے، ہے نا؟ مرید اور حضرت دونوں بھی ملیں گے جہنم کے اندر، ہمارا کیا تعلق ہے ان سے؟ ہم تو اچھی بات بتا دینے والے ہیں، بتا دیتے رہتے ہیں۔ ایک صاحب کہنے لگے میں حضرت کے پاس گیا 7 مہینے سے پریشان ہوں، ہم بولے ہو گیا کیا؟ ایسا ایسا معاملہ، پھر کیا ہوا؟ وہ حضرت کے پاس میں گیا تو حضرت مجھے بٹھائے اور بٹھا کے بولے کہ میاں تم اچھا کہہ رہے میرے پاس آ گئے، سورہ فاتحہ کی کتنی آیتیں ہیں؟ کہا کہ 7 آیتیں ہیں، میرے پاس سورہ فاتحہ کے جیت 7 موکل ہیں۔ کبھی سنا ہے موکل کے معاملے میں؟ تم جانتے نہیں ہیں اور کیوں ایسا سمجھ میں نہیں آتا؟ کیوں ایسی بزرگی کیوں آخر؟ تمہارے ایمان اور عقیدے کا معاملہ ہے، جنت اور جہنم حاصل کرنے کا معاملہ ہے، نبی سے محبت کا معاملہ ہے، اللہ کی توحید کا معاملہ ہے، پھر انجان بنے بیٹھے رہتے ہیں۔ ہم کو کیا کرنا ہے ایسے؟ کرنے والے کرتے رہتے ہیں، تو پوچھتے ہی نہیں۔ پوچھو علماء سے سوال، ذمہ داری ہے تمہاری، علماء سے سبق حاصل کرو، پوچھو تمہاری ذمہ داری ہے اس کی۔ ہر عالم سے سوال کرنا ایک میرے اور آپ کے جیسے عام انسان کی ذمہ داری ہے۔ پوچھنا یہ معاملہ کیا ہے، یہ کیا معاملہ داری ہے؟ 7 مجید موکل ہیں، موکل جس کو کہا جاتا ہے بتایا آپ کو؟ اور انہوں نے کہا پھر اس کے بعد میرے کو ڈرا دیے، پریشان کر کے بولے کہ سورہ یاسین کے میرے پاس 360 موکل ہیں۔ استغفر اللہ ربی، یہ کون سا علم ہے بھائی؟ یہ کون سا علم ہے؟ اب مثال کے طور پہ ایک آدمی حافظ قرآن ہے، قرآن میں 6600 چلن آیتیں کہا جاتا ہے، تو ایک حافظ کے ساتھ 6000 موکل ہے۔ پھر استغفر اللہ ربی، یہ چکر سے بچیے، ایک جھنجھٹوں سے بچیے، اپنے آپ کو بچائیے۔ موکل کا تصور اسلام کے اندر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں موکل اس کو کہا جاتا ہے جو تمہارا خدمت گزار ہو، جیسا جادوگر ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے جو طریقہ کار اختیار کرتا ہے، پھر کسی جمعے میں انشاءاللہ تعالی وہ بھی بات آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت کریں گے کہ ایک جادوگر ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلتا ہے، کیا کیا حرکات کرتا ہے، کیسا قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، کیسا شرک کرواتا ہے، کیسے زنا کرتا ہے، وہ بتائیں گے آپ کو خلاصہ۔ آج کی بات میں یہ ہے کہ موکل اس کو کہا جاتا ہے جو آپ کا تابعدار ہو، اور یہ ظالم اپنے آپ کو مسلمان بتا کر، اپنے آپ کو اسلام والا بتا کر مسلمانوں کو بیوقوف بناتا ہے، جبہ گبہ ڈال کر، داڑیاں رکھ کر، پیشانی پر جو ہے گٹھا نماز کا لا کر ہم کو بیوقوف بناتا ہے۔ بچنے کی ضرورت ہے، کوئی موکل نہیں ہے، موکل جن کو کہا جاتا ہے۔ موکل والے کوئی مخلوق دنیا میں جن ہوتا ہے جو اس کی خدمت کے لیے لگا ہوا ہے، وہ جن کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے، جن اس کی خواہشوں کو پورا کرتا ہے۔ یہ ہے سمپلی علاج علم۔ بچ کے رہیے، بچا کے رہیے اللہ کے۔ اب آئیے ذرا قرآن علاج کی طرف بھی دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ بہت ہو گیا اتنا ہے، اور بہت ساری باتیں ہیں، پھر کسی جمعے میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور رکھنے کی جرات اور کوشش ہم برابر کریں گے انشاءاللہ۔ اس منبر سے بہت اچھی باتیں آپ کو دی جاتی ہیں، اب آپ کتنا لیتے ہیں یہ آپ کا اختیار ہے۔ کوئی خلیفہ تو نہیں ہے ہم کہ ہنٹر لے کے کھڑے رہے، لینا ہی لینا، ایسا تو نہیں، ہماری عادت پڑ چکی ہے، رسم بنا دیا ہے جمعے کو، بس آؤ چپ کے ساتھ بیٹھو، دل دماغ کان سوچ فکر کہیں اور رکھو، یہاں بیٹھ کر کے کچھ باتوں کو سن لو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر کے طرف بات۔ کہاں مندی اچھی بنی، گھر میں کیا ڈش اچھی بنی، پیسے آنے کا تھا لینا ہے، صبح میں ذرا دیر سے دکان کھولا تھا، جلدی کھولوں گا، پوری فکر اسی کی ہے نا۔ اگر مسلمان بن جائے انشاءاللہ، پھر یہ کفرستان میں اسلام بن جائے انشاءاللہ۔ تم مسلمان بنتے نہیں، کفرستان کو اسلام کی طرف لاتے نہیں۔ عجیب فلسفہ ہے تمہارا بھی، عجیب دنیا ہے تمہاری۔ گھر میں قرآن ہے، زندہ بڑھ تارے مردوں کو سنانے کے لیے نکالتے ہو تم، یہ تو تمہارا ایمان ہے، تمہارا عقیدہ ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا، قرآن سنبھالنے کے لیے آیا،
اب آؤ ذرا قرآن کی طرف آتے ہیں انشاءاللہ. قرآن گرامشہ الحمدللہ رقیت الشریعہ میں قریب 35 سے 40 آیتیں الگ الگ پڑھی جاتی ہیں بخاری کر پھر کبھی بتا دوں گا انشاءاللہ. مختصر بات یہ ہے اللہ کے نبی نے جن اہم نکات کی طرف ہم کو نشاندہی کی ہے، ہم کو بتایا ہے یہ کر لو تم بے فکر ہو جاؤ گے انشاءاللہ. اور ایک بات کہتے ہوئے بڑا دکھ ہوتا ہے جزائر محترم، میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا اور آج ہم اس کے خلاف کیسے کریں. آدمی باندھے درا کہتا ہے، عورت کہتی ہے، مرد کہتا ہے، پڑھا لکھا ان پڑھ کہتا ہے. کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھر کے اندر 40 دن تک سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر سے جنات بھاگ جاتے ہیں. اب ہمارے بہت سارے مریض ہیں حیدرآباد سے لے کے ہندوستان لے کے دنیا تک، ہر ایک کا ایک سوال ہوتا ہے کہ بھائی مریض صاحب وہ آپ کا نمبر فلانے صاحب یہ بتائیے کیا ہے. تو بولے کہ ایک صاحب کے پاس ہم گئے تھے، آپ کے جوسی تھے، انہوں نے کہا کہ 40 دن تک سورۃ البقرہ پڑھو تمہاری مشکل اور تمہارے گھر سے چل چلے جائیں گے. بسم اللہ. یہ جملہ بڑا دل کو دکھا دیتا ہے دوست، میرے بزرگوں، میری ماں بہنوں، جملہ دل کو دکھا دیتا ہے. وہ کہتا ہے آدمی کہ 40 دن تک سورۃ البقرہ پڑھے کوئی صاحب کچھ بھی نہیں ہوا. تو ایسا جھوٹا اور جھوٹی ہے جیسا اللہ کے نبی نے شہد کھانے کے لیے کہا تھا ایک آدمی کو. 3 دن کھایا پیٹ میں درد کم نہیں ہوا، چوتھے دن کھایا جب کم ہوا تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ شہد کھانا تھا پیٹ میں درد کم نہیں ہو رہا. تو کہا کہ شہد اپنی جگہ صحیح ہے، تیرا پیٹ چھوٹا. اسی طریقے سے مسلمان سورہ بقرہ یقین کے ساتھ نہیں پڑھتا کہ ذہن میں رکھ کے پڑھتا ہے کہ روز ٹھیک کرتے جاتا، 40 دن نکلے گے روز ٹھیک کرتا. آج پہلا دن ہوا، دوسرا دن ہوا، تیسرا دن ہوا، چوتھا دن ہوا، 20 دن ہوا، 25 دن ہوا، 30 دن ہوا، اب 10 دن ہو گئے تو شیطان بھاگ جاتا. یہ سوچ رکھ کے پڑھتا مسلمان. ارے تم توکل ہو کے پڑھو، اللہ کی ذمہ داری ہے جنوں کو بھگا دینا تمہارے گھروں سے انشاءاللہ. میرے نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی. سورج اندھیرا ہو سکتا ہے، سمندر سوکھ سکتا ہے، پہاڑ پگھل سکتا ہے. میرے نبی کی بات اسی طریقے سے سچی ہوگی، سچی بات میرے نبی کی. اب آؤ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو آدمی فجر کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص، 3 مرتبہ سورہ فلق، 3 مرتبہ سورہ ناس یہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی حفاظت کی ذمہ داری شام کے سورج کے غروب ہونے تک لے لیتا ہے. پھر مغرب کے بعد جب بندہ پڑھ لیتا ہے عورت یا مرد تو پھر فجر کا سورج نکلنے تک اللہ اس کی ذمہ داری قبول کر لیتا ہے. اس میں اور اضافہ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو شخص عورت یا مرد، جوان یا بوڑھا، پڑھا لکھا یا ان پڑھ، کیٹیگری کچھ نہیں ہے اللہ کے پاس، سب برابر ہے. یہ ہم دنیا کے اندر تو یہ بندے بنائے لیکن اللہ کے پاس سب بندوں کی اہمیت ہے. یاد رکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صبح کے وقت میں یہ دعا 3 مرتبہ پڑھنی جائے، ہر شر سے اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا. ہم جو جانتے ہی نہیں نا اصل میں، بس اتنا ہی معلوم نہیں، 9 سے 8 بجے اٹھنا، گھر برش کرنا اور جو بھی کھانا اچھا پکا وہ پکا، یہ پکا، ٹفن میں بھر لیے کر لیے، کہا کیا کھایا، اس دعا بھی نہیں پڑھتا انسان، پیسے نکل کے دور چلے آتے، بیچ میں ایکسیڈنٹ ہونے پر بھی جاتا ہے. دعا کیا بتائی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طرف سے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا کو دن میں صبح کے بعد میں 3 مرتبہ پڑھ لو، شام تک اللہ جادو کے شر سے، انسانوں کے شر سے، جنات کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، ہر برائی سے، ہر شر سے اللہ بچانے کی ذمہ داری خود دے رہا ہے. پڑھا ہے کبھی؟ پڑھتے ہیں کبھی؟ یاد کیا ہے کبھی؟ نہیں معلوم نا. یہ قرآن کی بات ہے الحمدللہ. اب اللہ وحدہ لا شریک لہ نے توریت، زبور اور انجیل، صحف ابراہیمی اور بہت سارے انبیاء کو صحف صحیفے دیے گئے. ان صحیفوں کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی. ان صحیفوں میں، ان کتابوں میں اللہ نے یہ جملہ، یہ نقطہ، یہ آیت، یہ بات نہیں رکھی جو کلام اللہ قرآن مجید میں رکھے، جس کے پڑھنے سے میں اور آپ خاصر ہیں چیزانے مقدر. سورہ بنی اسرائیل پتا چلے گا
اب میں مسئلہ کیا ہو گیا ہے قوم کی وہ بڑی کاہلی بھی ہو رہی ہے. وہ کیا اگر میں بولا بنی اسرائیل کی فلانی نمبر کی آیت ہے تو انسان کیا کرنا قرآن پڑھنا بس آیت دیکھ لے گے بند کر کے کدھر آئے پورا قرآن کب پڑھیں گے پورا قرآن کب پڑھیں گے پورے قرآن کا نظر آپ کی کب ہوگی پورے قرآن سے محبت آپ کی کب ہوگی پورے قرآن میں یقین آپ کا کب ہوگا. اسی لیے صرف پورے کا نام بتا دیتا ہوں آیت نہیں بتاؤں گا. بنی اسرائیل لینا بنی اسرائیل کے اندر اللہ رب العزت نے اس قرآن کی اہمیت افادیت محبت اور اس کے جذبے کو بیان کیا ہے. پڑھنا پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. مسکراہٹ آ جانا پڑھنے کے بعد یقین بڑھ جانا اللہ پر اور یہ یقین ہو جانا اللہ کے اوپر اللہ تیری شان میرے پاک پروردگار تمام کائنات جو نا قربان تجھ پر میرے رب کیا چیزیں تو نے ہم کو دی ہیں پڑھنے سے خاصیت. اللہ نے کہا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا اتارا اور بھیجا ہے. یہ قرآن سراسر شفا ہے رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. ارے ہمارے لیے تو اللہ نے قرآن کو شفا کہا تم ڈورے اور گنڈے کو شفا سمجھتے ہو. اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو شفا کہا تم تعویذ گنڈے اور پریتوں کو شفا سمجھتے ہو. اللہ نے ہمارے لیے قرآن کو شفا رکھا تم جادوگروں کی صحبت کو شفا سمجھتے ہو. تم جو ہے اللہ نے قرآن کو ہمارے لیے شفا رکھا. تم سمجھتے ہو کہ حضرت کی خبر کے خلاف میں رات میں بوتل رکھ دینا رات میں حضرت اس کے اندر پھونک مار کے رکھ دیتے فجر کے بعد جا کے اس غلاف میں سے نکال کے لا لینا میری فیملی کے لیے اچھا ہو جائے گا. عقیدہ ہے مسلمان. اللہ نے کہا اس قرآن کو ہم سراسر شفا اور رحمت بنائے ہیں یہ ایمان والوں کے لیے. تم لیتے ہی نہیں نا تم پڑھتے ہی نہیں قرآن. جہیز میں لینے کے لیے قرآن آ گئی پڑھنے کے لیے قرآن نہیں آگئی. اور جو جہیز میں لے گا بیچارہ اس کو پڑھنے نہیں آتا. اب وہ پوری زندگی گزار لیا اچانک ایکسیڈنٹ میں کتنی موت ہو گئی بیچاری بیمار ہو گئی. اب جو مر گیا انسان کو جہیز میں ایسے قرآن کو یہ بھی بھول گئی. یہی حالت ہے نا مسلمانوں کی. اس سے زیادہ کیا ہے شرم کرو مسلمانوں بغیرت مت بنو غیرت مت بنو. مسلمان غیرت مت ہوتا بغیرت نہیں ہوتا. اور یہ جملہ شاید غلط نہیں ہوگا اہل علم میں لکھا ہے بغیرت اور غیرت مت میں کیا ہے. غیرت مت وہ ہوتا ہے خوشی غم میں تمنگری میں مصیبت میں بیماری میں ہر جگہ خوشی اور تری میں ہواؤں میں آسمانوں میں زمین میں ہر جگہ انسان اپنے رب کو پکارتا ہے. غیرت مند ہے مسلمان ہے جو کھاتا اللہ کا پہنتا اللہ کا رزق اللہ کا آنکھ اللہ کی زمین اللہ کی آسمان اللہ کی رزق اللہ کا بیوی بچے اللہ کی سب چیز اللہ کی. ماننے کی باری آئی تو کہتا ہے ذرا حسن میری بھی بگڑی بنا دینا آپ کے وسیلے سے مانگ رہا ہے. یہ بغیرت ہے. اور آج ہمارے اندر بغیرتی آ گئی کہ ہم توحید کو چھوڑ کر ان کی غلامی میں لگ گئے جو ہم کو جنت میں نہیں جہنم میں نہیں جانے کے قابل ہے. جہنم میں نہیں جانے ہمیں یہ. آؤ ایک آخری بات بتا کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں انشاءاللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت باتیں بتائی ہیں قرآن علم کے ذریعے سے. سورہ فلق سورہ ناس کا پڑھنا دعاؤں کا پڑھنا اور پھر اللہ کے نبی نے کہا کہ میں دن میں 100 یا 70 مرتبہ استغفر اللہ پڑھتا ہوں. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو نبی ہیں نا آپ کیوں پڑھتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا میں نبی بعد میں ہوں سب سے پہلے اللہ کا بندہ ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ. 100 مرتبہ پڑھو جنت ایک چکیل میدان ہے. تمہارا یہ پڑھنا ایک پھل پڑھنے کے عوض میں اللہ ایک ایک جھاڑ تمہارے لیے جنت کے اندر لگا دے گا. درخت کی مسافت بھی بتائی گئی کہ کتنا لمبی چوڑائی اس کی گہرائی ہوگی. جب ایک بندہ اس کی چھاؤں میں گزرے گا 100 سال تک چلے گا اس کی پھر بھی چھاؤں ختم نہیں ہوگی. لا حول ولا قوت الا باللہ. آسان لگا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. پھر نبی پر درود ابراہیم. ہمارے پاس تو ہمارے قسم کے درود ہو گئے نا. نماز میں کون سا پڑھا جاتا ہے بھائی. اہمیت کس کی ہے بھائی. درود ابراہیم کی ہے. ارے ایک مرتبہ درود پڑھو 5 نیکیاں لے کے جاؤ بیٹھے بیٹھے. چھوٹی نہیں بہت بڑی بڑی بات میں بتاؤں گا انشاءاللہ. غرض کرنے کا مقصد یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ دن بھر میں اللہ کے نگرانی میں بندہ چلتا ہے رات
آ جاتی ہے، کھا لیا پی لیا، صبح سے تھکا ہوا تھا، اب جا کے بستر پر بیٹھ جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح اور کلی طور پر جب انسان سو جاتا ہے تو موت کی آغوش میں چلا جاتا ہے، نیند موت کی چھوٹی بہن ہے، کوئی ہوش نہیں رہتا انسان کو میں کہاں میں کیا کر رہا ہوں، کوئی اختیار نہیں رہتا اس کے پاس۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ حالت کے اندر میرے بندے کی حفاظت کیسی ہو، اللہ نے کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محسن انسانیت جو ہم سے ہمارے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتے تھے اور میدان حشر میں کریں گے بھی انشاءاللہ، وہ نبی بتاتے ہیں کہ جب ایک بندہ یا بندی بستر پر لیٹ گیا اور پھر یا بیٹھ گئی اور پھر کہا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم سے لے کر ولا یؤوده حفظهما وهو العلی العظیم تک پڑھ لیا، جب ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وہ بندہ یا بندی پڑھا لکھا ان پڑھ ضعیف جوان بوڑھا ایمان والے کی حالت میں پڑھ لیا ہے آیت الکرسی، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے جو اس کے سر سے لے کر پیر تک یہ بازو سے یہ بازو تک رات بھر ہر شر سے ہر اس کو نقصان پہنچانے والی شر سے اس کی حفاظت فرما لیتا ہے۔ پڑھتے ہیں کیوں کریں؟ رات کو سوتے سوتے بھی دیکھا نہیں کہ آواز میں بازو رکھ لے کے چھنیا کر سو گیا، کیا جانتے ہیں اسلام کیا جانتے ہیں؟ شروع سے مسلمان بننے کی ضرورت ہے معذرت کے ساتھ، یا پورے مسلمانوں سے کچھ کام کرنے والا نہیں ہے۔ غرض کرنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکثر جو جادوگر ہوتے ہیں نا یہ رات میں جنات کی ریل پھیل جب ہوتی ہے اسی وقت میں اپنے عملیات اپنے عمل کو زیادہ کر دیتا ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ یا بندی رات کو بستر پر بیٹھ کر 3 مرتبہ آمن رسول سے کافرون تک پڑھ لیتی ہے، 3 مرتبہ کافرون آمن رسول سے کافرون تک پڑھ لیتی ہے، اللہ رب العزت ہر موذی جادو کے اثرات سے اس کی حفاظت کروا لیتا ہے۔ تم کرتے ہو یہ؟ نہیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں اللہ کے نبی نے کہا کہ رات کو بستر پر جب تم لیٹ جاؤ تو سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھنا میرے نبی کا عمل تھا۔ اپنے دونوں ہاتھوں پر دم کرنا، جہاں تک تمہارا بدن پر تمہارے ہاتھ جا سکتے ہیں آگے اور پیچھے، اس سے تم مس کر لینا اپنے جسم کو۔ اللہ رب العزت ہر جادوگر سے، ہر حاسد سے، ہر جن سے، ہر شر سے، ہر کلمے سے تمہاری حفاظت صبح کی فجر کی اذان جب مؤذن دیتا اس وقت تک جو ہے پہنچاتا۔ تو سفلی عمل میں جادوگری، سفلی عمل میں لکھت پڑھ، سفلی عمل میں کھول کے پینا، جلانا، دھونی دینا، دھواں دینا، گلے میں لٹکانا، ڈنڈ پر باندھنا، کمر میں باندھنا، اگربتیاں پڑا کے لا کے گھر میں لگا لینا۔ پتہ نہیں ایک بڑے بڑے ناریالا مسلمانوں کے گھروں میں جانے کا اتفاق ہوتا، دیکھ کے ڈر ہوتا اس کو، اتنا بڑا ناریل لال کپڑے میں لٹکا ہوا ہے۔ ناریل کو معلوم ہے تمہارے گھر میں چلا رہا بول کے، ناریل کو معلوم ہے تمہارے گھر میں پریشانی ہے، اگر سب کچھ اس کو معلوم ہوتا تو پھر اللہ کی کیا ضرورت ہے، پھر علم کی کیا ضرورت ہے؟ ہر جگہ دیکھو کانٹوں کی اتنی بڑی لکڑی، ہر جگہ دیکھو ہرے پیلے لال کالے کپڑے میں چھوٹے چھوٹے نیموں رکھتے ہوئے کونوں میں، کیا بولے تو نہیں ہمارے حضرت آئے تھے بندش کر کے گئے۔ کس چیز کی بندش کر کے گئے؟ یہ کون سی بندش ہے؟ اسلام چاہتا ہے اس کو؟ اسلام جو چاہتا ہے وہ تو نہیں کرتے، اسلام جو نہیں چاہتا کر کے اللہ سے امیدیں لگائے ہوئے، پر تمہاری زندگی میں پریشانی دونوں نہیں، باپ بھی ویسے ہی مر گیا، ماں بھی ویسے ہی مر گئی، جورو بھی ویسے مر گئے، تو بھی مر گیا، تیری اولاد بھی ویسے مر گئے، جہنم میں لوگ پورے جاتے ہیں۔ تو خرچ کرنے کا مقصد یہ عزیزان محترم، قرآن کو پڑھیے، قرآن کو سمجھیے، قرآن کا علم حاصل کیجیے۔ میرے اور آپ کے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، آپ کی سیرت مبارکہ، آپ کے اخلاق و کردار کے واقعات، آپ کے جذباتی مناظر پڑھتے جائیں انشاءاللہ تعالی یہ نڈھالی بند چہروں سے ختم ہو جائے گا، پوروں کے چہرے ایک ساتھ ہوں گے۔ جس طرح سے میری داڑھی ہے، جو چھوٹے داڑیاں والے ہیں جس کی نہیں ہے ان کی سرخی بڑی ہو جائے گی۔ قرآن چاہتا ہے نا ایک لیول پہ آ جاؤ، تفرقہ مت کرو، کہا کسی معاملے میں بھی تفرقہ نہیں، لیکن کہاں ہے کون آتا ہے بھائی؟
کون سنتا ہے بھائی، کون سمجھتا ہے بھائی؟ تو لہٰذا یہ اوپری باتیں تھیں جو آج ہم نے آپ کے سامنے رکھنے کی جرات اور کوشش کی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ کہنے والے کو سب سے پہلے، پھر سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ یا اللہ جو ظالم مسلم امہ کے ساتھ اس طریقہ کا کھلواڑ کر رہے ہیں، اللہ انہیں تہس نہس کر دے میرے پاک پروردگار، ان کے حق میں اگر بہتری ہے سدھار ہے تو سدھار کر دے میرے اللہ، ورنہ ان کے لیے ہلاک کا ذریعہ بنا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ جن جن گھروں کے اندر تعویذیں گنڈے پلیتے ہیں میرے اللہ، اس کو نکال کے پھینکنے کا جذبہ ہمارے اندر لا دے میرے پاک پروردگار۔ یا اللہ قرآن رکھی ہوئی ہے، قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما میرے پاک پروردگار۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔